ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اور ایک چھوٹا سا سوال ہے صاحب، ایک منٹ سیالوی صاحب، ایک منٹ ٹھہریں۔ ایک سوال میں بھی کر رہا ہوں آپ سے۔ جی کریں۔ جی سیالوی صاحب، یہ جو نزول عیسیٰ کا جو واقعہ ہونا ہے آپ لوگوں کے ہاں، اس کے بارے میں آپ کے جو تمام علماء ہیں، تمام مکتبہ فکر، کیا وہ متفق ہے کہ بعینہ ہی یہ ہوگا؟ یعنی کیا سارے کے سارے ان کو بعثیت، فار ایگزامپل یہ مانتے ہیں کہ وہ بعثیت نبی ہوں گے، سارے کے سارے یہ مانتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آپ لوگ بھی متفق نہیں ہیں آپس میں؟ جی آپس میں تمام امت مسلمہ متفق ہیں، جو اصولی باتیں ہیں ان کے حوالے سے، تو فروعی باتیں جو ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ فروعی باتیں جو ہیں، اصولی باتیں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لے آئیں گے، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، تو ان باتوں پر تمام متفق ہیں۔ یعنی ان کے اوپر جو وحی نازل ہوگی وہ وحی نبوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ وحی نبوت نہیں ہوگی، وہ جو وحی ہوگی وہ ان کے خاص معاملات جو وہ حدیث مسلم کا آپ حوالہ دیتے ہیں، اس میں جو وحی نازل ہوگی وہ وحی آگے لکھی ہوئی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ دشمن ادھر ہے، یہ کرو وہ کرو، تو وہ خاص ہدایات ہوں گی اس موقع کی مناسبت سے، وہ وحی نبوت نہیں ہوگی۔ اچھا سیالوی صاحب، آپ جزاک اللہ، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے باتیں کچھ اور لکھی ہیں، آپ ہمیں کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ فتوحات مکیہ کے میں پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ فتوحات مکیہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وہی فرمائے گا، کیونکہ نبی سوائے اپنے مرسل کے شریعت نہیں لیتا، چنانچہ فرشتہ ان کے پاس اس شریعت کی خبر لایا کرے گا جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہونی ہے اس کو وہ ان کے نبی ہونے کی وجہ سے وحی قرار دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نبوت کی وجہ سے وحی نازل نہیں ہوگی۔ یہ آخری جو جملہ ہے نا، اس پر غور کریں کہ ان پر جو وحی نازل ہوگی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی شریعت ان کو حضرت جبرائیل بتائیں گے۔ آپ کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ شریعت اسلامیہ کیسے سیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے وہ یہی جو شریعت محمدی ہے اس کا پیغام بھیجے گا، جو بھی موقع ہوگا اس کی مناسبت سے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہ نبوت جو ہے اس پر مرزا قادیانی صاحب کے بھی بے شمار اقوال ہیں کہ بالکل منقطع ہو چکی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو بہرحال میں اس پر اجازت چاہوں گا علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب ایک منٹ میں بات کلیئر کر جانا، اب یہ ایک اور سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ نہیں، اسی پہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ شاہ صاحب آپ کی ابھی میں آؤں گا آپ کی طرف۔ سیالوی صاحب، اس کے اوپر سوال بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا، پھر آپ سے تو بڑی کنفیوژن ہو گئی اب تو۔ سیالوی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ کے عقیدہ کے مطابق اسلامی شریعت لے کر آئیں گے۔ اسلامی شریعت کا جو ماخذ ہے وہ ہے قرآن پاک، تو آپ کا گویا یہ پھر عقیدہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، درست سمجھاؤں میں؟ جی نہیں، آپ یہ ٹھیک نہیں سمجھے، یہ مرزا قادیانی صاحب کا عقیدہ ہے جو کہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ مرزا قادیانی صاحب یہ مانتے ہیں کہ قرآن پورا کے پورا مجھ پر نازل ہوا، 1800 فلاں دور میں وہ بالکل غائب ہو چکا تھا،
تو پھر مجھ پر نازل ہوا. یہ مرزا قادیانی صاحب کا عقیدہ ہے. میں اس وقت آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ابھی فرمایا سب دنیا نے سنا, سب لوگوں نے سنا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اسلامی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے کے آئیں گے, اور اسی سے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. مرزا صاحب کو ایک طرف کر دیں. ابھی ہم آپ کے جو غیر احمدی عقائد ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. غیر احمدی عقائد کے مطابق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو شریعت حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھلائیں گے, اور شریعت کا جو ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے. تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے کا سارا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دوبارہ لے کے آئیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا, کیا انداز ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو شریعت محمدیہ سکھائیں گے یا پہلے سیکھ کرائیں گے. تو یہ میں نے وہ جو آپ نے شیخ ابن عربی کا قول پیش کیا ہے اس کی وضاحت پیش کی ہے کہ اس سے مراد وحی نبوت نہیں ہے, کیونکہ وحی جو ہے وہ تو عام لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہے, حتیٰ کہ شہد کی مکھی پر بھی نازل ہوتی ہے. تو وحی آپ وحی کی وجہ سے ان کو نبی ماننا کہ ان پر کیونکہ وحی ہوگی اس لیے وہ نبی ہوں گے, تو یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. صاحب آپ میں نے فتوحات مکیہ پڑھ کے بتا رہا ہوں نبی ہونے کی وجہ سے ان کی طرف وحی آئے گی. اچھا, دوسری بات ہے آپ نے کہا کہ پہلے سے سیکھ کے آئیں گے. ایک انسان جو سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت, وہ ظاہر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیکھتا ہے نا, پہلے سے سیکھے یا زمین پر آنے کے بعد سیکھے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے, لیکن حضرت میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں, وہی دوبارہ نازل ہوں گے اور وہ شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے اور اسی پر فتوے دیں گے, اسی پر فیصلے کریں گے. یہ اصولی عقیدہ ہے جس پر تمام علماء متفق ہیں. اس کے بعد آگے جو ڈیٹیلز ہیں اس میں بات ادھر ادھر ہو سکتی ہے, وہ فروعی باتیں ہیں, ان پر بال کی کھال اتارنے کی بجائے آپ فروعی عقیدہ جو ہے اس پر آئیں, اور اس پر تمام امت متفق ہے. یہ میرا ماننا ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں سیالوی صاحب. میں پھر آپ کو سکھاؤں گا. ابھی علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا. ان سے تو ہم سیکھتے رہتے ہیں, آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بتائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے ہمارا عقیدہ, ہمارا موضوع جو ہے وہ میثاق النبیین ہے. اب آپ اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں, اس سے چمٹ گئے ہیں, اس سے ہلنے کا نام نہیں لے رہے. تو یہ آپ کی کیا حد دوری باتیں. ابھی آپ نے مجھے روکا پہلے کہ آپ کا جس پر وہ مرزا صاحب کے اقوال پر بات ہو رہی تھی کہ ہمارا موضوع میثاق النبیین ہے, تو ابھی شاہ صاحب میثاق النبیین پر بات کرنے آئے ہیں. تو اتنی دیر ہوئی انہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں, ان سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے. سیالوی صاحب میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ میثاق النبیین کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی موضوع ہے کہ نزول عیسیٰ سے متعلق غیر احمدی علماء نے عوام کو دھوکے کیا دیے ہوئے ہیں. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, دھوکا ہو گیا نا کہ ہم نے آپ کو واضح بات پوچھی, ٹھیک ہے, برا نہ منائیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ نے کہا ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام شریعت لے کے آئیں گے, سکھائیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ احمدی یہ سوال اٹھاتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کھلائیں گے. میں نے اس کے اوپر اتنا سوال کیا, تو کیا وہ قرآن پاک پہ پورا نازل ہوگا؟ آپ کو تو دیکھیں نا, اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اپنے عقیدے پر بھی تو ذرا غور فرمائے نا. آپ کے عقیدہ کے مطابق پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورے کا پورا قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ لانا پڑے گا. اور آپ اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ قرآن پاک اٹھ گیا تھا, حالانکہ وہاں پر بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم اٹھنے کی بات ہو رہی ہے. آپ تو لفظاً قرآن پاک کا ایک ایک لفظ حضرت عیسیٰ کی طرف دوبارہ وحی کی صورت میں آنے کے قائل ہیں, اور اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں. یہ آپ کی تشریح ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہماری بات جو آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا اصولی بات, اور پھر فروعات جو ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں, دوبارہ تشریف لائیں گے, اور عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی رحمت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ ला चुके हैं, कोई और बंदा उनकी जगह जी नहीं जी आएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो हमारे नजदीक कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। तो ये जी हमारा अकीदा है। सियालवी साहब, ये तो आपकी गिरदान आपने शुरू कर दी है। दोस्तों आपने देखा, सियालवी साहब बुरा ना मानिएगा, ये गिरदान आप हर दफा ही शुरू कर देते हैं। हमने जो बात साबित करनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हमने कर दी है। जी बिल्कुल, अवाम सुन रहे हैं कि आपकी बात साबित हुई है, जब मेरी वो बिल्कुल सुन रहे हैं तो ठीक है, उन्हीं को जज मान ले। तो आप जी जी बादशाह साहब की तरफ ले जाएं आप। जी 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 सियालवी साहब, लेकिन इतना तो साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग वाकई इस बारे में अवाम को धोखा देते हैं, आपको खुद ही नहीं पता। आप एक बात जी, करते हैं मैंने मिर्जा साहब के अकवाल पेश किए हैं कि आप धोखा देते हैं। मिर्जा साहब कभी सियालवी नहीं साहब, होगा, वो उम्मती होगा। सियालवी साहब, चले हम अभी तो आपके उसकी बात कर रहे हैं ना, आपका अकीदा क्या है। जी अच्छा मेरे भाइयों, एक बात मैं यहाँ पे बयान करूंगा, अर्ज करूंगा आखिर पे। बिल्कुल, सियालवी साहब को जब खाकसार ने ये सवाल किया, मुअय्यन सवाल के सियालवी साहब आप लोगों, जहाँ तक का केस में आपके फिरका जात में जहाँ तक नज़ूल ईसा का ताल्लुक है, क्या आप लोगों के सब के एक जैसे अकायद हैं? तो आपने सुना सियालवी साहब ने फरमाया कि जो बुनियादी बातें हैं उसमें हम सारे इकट्ठे हैं, फरोई मामलात में हमारा इख्तलाफ हो सकता है। सुभान अल्लाह जी। एक नबी को तालीम कैसे मिलेगी, शरीयत कैसे मिलेगी? वही नाज़िल होगी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, सारा कुरान नाज़िल होगा, आधा होगा कि बिल्कुल ही नहीं होगा? ये सियालवी साहब के नज़दीक फरोई मसला है। जी जरी भाई, ये फरोई मसला है ना? जी डॉक्टर साहब, ये फरुआत में से आता है, और इनके यहाँ कई लोग इसको फरुआत कहते हैं, कई लोग इसको बुनियादी कहते हैं। मैं आखिर पे यही बात कहना चाह रहा था, अगर 2 मिनट का वक्त है जी जी मैं पूरी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ आखिर 2 मिनट में, जो सियालवी साहब फरमा रहे थे। अब जब हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि भैया आप लोग इन अकीदों को बुनियादी अकीदे कहते हैं, आपके कई बुजुर्गान इनको इनको फरुआत कहते हैं। अब रोला सिर्फ ये है कि जब हम इनसे सवाल करते हैं तो इनकी अकीदे कुछ और होते हैं, जब इनकी आवाम इनसे सवाल करती है तो उनकी अकीदे कुछ और होते हैं, जब ये तन्हाई में किताबें लिख रहे होते हैं तो उस वक्त इनके अकीदे कुछ और होते हैं। गोया 3 अकीदे हो गए। एक वो अकीदा जो या किसी अहमदी से बात करते हुए बयान करें, एक वो अकीदा जो अपने किसी लिसनर को या अपने किसी पैरोकार को बात बयान करते हुए बता दे, और तीसरा वो अकीदा जो किताबों में लिखते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इनका अकीदा असल में है क्या? वो अकीदा इनका कहलाएगा जो उन्होंने किताबों में लिखा है। जब हम किताबों की तरफ जाते हैं तो किताबों में हमें बेशुमार बातें मिलती हैं, और बुनियाद में मिलती हैं, फरुआत में नहीं मिलती कि वो किस रंग में आएंगे, किस लिबास में आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे और कहाँ से नहीं आएंगे। चलें, ये तो हो गया फरुआत, लेकिन वो आएंगे ये आपकी बुनियाद होगी कि ये आपका बुनियादी अकीदा है। लेकिन इस पर भी उम्मत मुसलमान का इजमा कोई नहीं है। अब मैंने एक बात बयान की जी, आप उम्मत मुसलमान कहते किसको हैं? कहते हैं जी एक फर्द निकल गया तो इजमा नहीं निकलेगा। हालांकि इनके अकाबरीन ये लिख चुके हैं कि इजमा की तारीफ ये है, इनकी उलमा लिख चुके हैं जिनको ये हुज्जत मानते हैं कि अगर इजमा में से एक भी सिक्का बंदा निकल गया और वो जो आलिम दीन हो और वो निकल गया और वो उससे निकल गया तो इनका इजमा टूट जाएगा, इजमा की दलील खत्म हो जाएगी। इसलिए इमाम मालिक ने फरमाया कि बाद आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इजमा का दावा भी करे वो झूठा है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इजमा हो कैसे सकता है किसी भी मसले पे? यानी अगर इजमा कहते इसी हैं कि अल्लाह ताला एक है, अब अल्लाह ताला एक है, उस इलाके के उस जगह के तमाम मुसलमान शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक इस अकीदे पे रहें और इसी पे वो मर जाएं तो इसको इजमा कहते हैं। अगर एक भी उनसे फिर गया इजमा टूट गया। ये वो दलील देते आगे कहते हैं, इसकी आगे तशरीहात बयान करते हैं। और अकीदा हयात मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी अपनी कुतब भरी पड़ी है कि इसके ऊपर इजमा कोई नहीं है। अभी मैं जो बीच में खामोश हो गया था, मैं अभी एक किताब भी खंगाल रहा था, उसमें मैंने एक हवाला निकाल रहा था, चूंकि वो सियालवी साहब चले गए हैं। उसमें उनके अपने मानने वाले जिसके ऊपर देवबंदियों के दस्तखत मौजूद हैं कि हयात मसीह अलैहिस्सलाम पर इजमा कोई नहीं है। ये कहानी करवाई जा रही है। एक तरफ तो फिर ये कहते हैं कि हयात मसीह का मुनकर काफिर है, दूसरी तरफ उसको मुसलमान कह रहे होते हैं। तकरीरों में हम पूछेंगे, मसलन अभी मैं सियालवी साहब से पूछता हूँ या उनके किसी मोतक़िद से पूछता हूँ कि जो बंदा हयात मसीह का मुनकर है, यानी वो कहता नहीं जी इस्लाम ने कोई नहीं आना, वो फौत हो चुके हैं, और साथ साथ खत्म नबूवत का मानने वाला भी है, आपके नज़दीक उसका रुतबा मकाम क्या होगा?
یہ کبھی بھی واضح الفاظ میں جواب نہیں دیں گے. لیکن کتابیں اگر آپ کھولیں گے تو کتابوں میں واضح طور پر ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ حیات مسیح کا منکر ہے, یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے واپس نہیں آنا, وہ پکا کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو کہنے کی باتیں کچھ ہو رہا ہے, لکھنے کے کچھ ہو رہا ہے, تقریروں میں کچھ ہو رہا ہے, مناظرے میں کچھ ہو رہا ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہاں پہ گفتگو کروں لائیو, میں وہی بات بیان کروں گا. اگر مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرے گا میں وہی بات بیان کروں گا. اگر کسی محفل میں بیان کروں گا تو وہی بات بیان کروں گا. اسے عقیدہ کہتے ہیں. یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. عقیدے بھی کبھی بدلا کرتے ہیں, عقیدے رنگ تو نہیں بدلتے. ایک عقیدہ تو ہر جگہ پہ بھی ایک ہے, لیکن یہ کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ہے, وہاں پر دوسرا, تیسری جگہ وہاں, چوتھی جگہ وہاں ہے. اتنی بات ڈاکٹر صاحب کہوں گا. جزاک اللہ. جی بھائی, مجھے آپ کی آخری بات پہ نا ایک بات یاد آ گئی, اس لیے مجھے ہنسی آنی شروع ہو گئی تھی. حضرت علامہ محمد الدین سیالوی صاحب جب یہاں پروگرام کیا کرتے تھے تو ان سے ایک کالر نے سوال کیا. ان دنوں یہ کافی پھیلا ہوا تھا پاکستان میں یہ کہ مرتد کی سزا قتل, یا جو یہ معاملات. تو میرا خیال وہ سلمان, اس کا کیا گورنر جو قتل ہوا تھا, جو اس کا واقعہ ہوا تھا ابھی, سلمان تاثیر کا. تو ایک کالر نے سوال کیا کہ سیالوی صاحب آپ اسلامی شریعت کے مطابق یہ جو اس طرح جو ہے اس کا جائز ہے یہ کہ مرتد کی سزا کیا ہے, یا گستاخ رسول کی کیا سزا ہے, سوری. تو سیالوی صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹی وی ہے, یہ ہمارا گھر نہیں ہے. یوکے بیٹھے جی نا ڈاکٹر صاحب, یوکے بیٹھ کہیں تھی گل نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو میں حیران ہوا کہ بھئی یہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ٹی وی کا اسلام اور ہے, گھر کا اسلام اور ہے, کتابوں کا اسلام اور ہے.